بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سیدنا ابو قلابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ میں نے ملک شام کی سرزمین میں ایک آدمی دیکھا جو بار بار یہ صدا لگا رہا تھا، ہائے افسوس میرے لیے جہنم ہے۔ میں اٹھ کر اس کے پاس گیا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ اس کے دونوں ہاتھ پاؤں کٹے ہوئے ہیں، دونوں آنکھوں سے اندھا ہے اور منہ کے بل زمین پر اوندا پڑا ہوا بار بار یہی کہے جا رہا ہے، ہائے افسوس میرے لیے جہنم ہے۔ میں نے اس سے پوچھا، اے آدمی کیوں اور کس بنا پر تو یہ کہہ رہا ہے؟ یہ سن کر اس نے کہا، اے شخص میرا حال نہ پوچھ، میں ان بد نصیبوں میں سے ہوں جو امیر المومنین حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے کے لیے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان میں داخل ہو گئے تھے۔ میں جب تلوار لے کر قریب پہنچا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ محترمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھے زور زور سے ڈانٹنے لگیں تو میں نے غصے میں آ کر بی بی صاحبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تھپڑ مار دیا۔ یہ دیکھ کر امیر المومنین حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ دعا مانگی، اللہ تعالیٰ تیرے دونوں ہاتھ اور دونوں پاؤں کاٹے، تجھے اندھا کرے اور تجھ کو جہنم میں جھونک دے۔ اے شخص امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پرجلال چہرہ دیکھ کر اور ان کی یہ قاہرانہ دعا سن کر میرے بدن کا ایک ایک رونگٹا کھڑا ہو گیا اور میں خوف سے کانپتا ہوا وہاں سے بھاگ کھڑا ہوا۔ امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 4 دعاؤں میں سے 3 کی زد میں تو آ چکا ہوں۔ تم دیکھ ہی رہے ہو کہ میرے دونوں ہاتھ اور دونوں پاؤں کٹ چکے ہیں اور آنکھیں بھی اندھی ہو چکی۔ اب صرف 4تھی دعا یعنی میرا جہنم میں داخل ہونا باقی رہ گیا۔ بہوالا ریاض النصرہ للمحب التبری، خلیفہ سوم حضرت عثمان غنی قریش کے ایک شاخ بنو امیہ میں پیدا ہوئے۔ والد محترم عفان کو قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ سلسلہ نسب عبد المناف اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جا کر ملتا ہے۔ حضرت عثمان ذو النورین کی نانی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سگی پھوپھی تھیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والوں میں سے 4تھے نمبر پر ہیں۔ آپ ایک خدا ترس اور غنی انسان تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں دولت دل کھول کر خرچ کرتے تھے۔ اسی بنا پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو غنی کا خطاب عطا فرمایا۔ آپ کا نام عثمان اور لقب ذو النورین ہے۔ آپ نے خلیفہ اول حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت پر اسلام قبول کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے اور کلمہ حق پڑھنے کے جرم میں حضرت عثمان غنی کو ان کے چچا حکم بن ابی العاص نے لوہے کی زنجیروں سے باندھ کر دھوپ میں ڈال دیا۔ کئی روز تک علیحدہ مکان میں بند رکھا گیا۔ چچا نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، جب تک تم مذہب اسلام کو نہیں چھوڑو گے تب تک میں تمہیں آزاد نہیں کروں گا۔ یہ سن کر آپ نے جواب میں فرمایا کہ اے چچا، اللہ کی قسم میں مذہب اسلام کو کبھی بھی نہیں چھوڑ سکتا اور اس ایمان کی دولت سے کبھی بھی دستبردار نہیں ہو سکتا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسی لیے ذو النورین کہا جاتا ہے کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 2 صاحبزادیاں یک کے بعد دیگرے آپ کے نکاح میں آئیں اور یہ وہ واحد اعزاز ہے جو کسی بھی اور صحابی کو حاصل نہ ہو سکا۔ آپ کا شمار عشرہ مبشرہ میں کیا جاتا ہے، یعنی وہ 10 صحابہ اکرام جن کو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ میں ہی جنت کی بشارت دے دی تھی۔ آپ نے اسلام کی راہ میں 2 ہجرتیں کی، ایک حبشہ اور دوسری مدینہ منورہ کی جانب۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات 27 ذوالحجہ 23 ہجری کو ہوئی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی وفات سے پہلے ایک کمیٹی تشکیل دی جس میں 6 صحابہ اکرام شامل تھے، حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت سعد بن ابی وقاص اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضوان اللہ عنہم اجمعین اس کمیٹی میں شامل تھے۔ اس کمیٹی میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ نامزد کیا گیا اور اس کے 3 دن کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کثرت رائے سے خلیفہ ثالث منتخب کیا گیا۔ حضرت عثمان اس وقت 70 سال کے ہو چکے تھے۔ آپ نے 35 سال کی عمر میں اسلام قبول کیا تھا۔ 23 سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مل کر اسلام کی خدمات کی توفیق پائی اور حضرت ابو بکر اور حضرت عمر فاروق کی خلافتوں کے دوران، جن کا عرصہ 12 سال سے کچھ زیادہ کا بنتا ہے، خدمات سر انجام دیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی تقدیر میں خلیفہ بن کر بھی آپ نے مزید اتنے ہی سال
مزید خدمت دین کی توفیق پائی تھی۔ جتنے سال مجموعی طور پر حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کی خلافتوں کا زمانہ بنتا ہے، آپ کے دور خلافت میں ایران اور شمالی افریقہ کا کافی علاقہ اسلامی سلطنت میں شامل ہوا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعض پیشین گوئیاں بھی آپ کے خلیفہ بننے کے بارے میں موجود تھیں، جیسا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا، عثمان اللہ تعالیٰ تم کو ایک کرتا پہنائے گا، اگر لوگ تم سے یہ مطالبہ کریں کہ اس کرتے کو اتار دو تو تم ہرگز اس کو نہ اتارنا۔ اس پیشین گوئی میں حضرت عثمان کی خلافت کی پوری تصویر کھینچ دی گئی تھی کہ آپ خلیفہ ہوں گے اور دوران خلافت کوئی فتنہ نمودار ہوگا اور فتنہ کرنے والے آپ کو خلافت چھوڑنے پر مجبور کریں گے تاکہ خلافت راشدہ کسی طرح سے ختم ہو جائے اور مسلمانوں کی وحدت اور طاقت منتشر ہو جائے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو نصیحت فرمائی کہ ایسی صورت میں اپنے منصب پر مضبوطی سے قائم رہنا ہے۔ چنانچہ حضرت عثمان کے دور خلافت میں جہاں اسلام کو ترقیاں نصیب ہوئیں اور سلطنت کو وسعت ملی، وہیں فتنوں نے بھی سر اٹھایا۔ 35 ہجری میں ذی قعدہ کے پہلے عشرہ میں باغیوں نے حضرت عثمان کے گھر کا محاصرہ کیا اور آپ نے صبر اور استقامت کا دامن نہیں چھوڑا۔ محاصرہ کے دوران آپ پر کھانا پینا بند کر دیا گیا۔ تقریباً 40 روز بھوکے پیاسے 82 سالہ مظلوم مدینہ حضرت عثمان غنی کو جمعۃ المبارک 18 ذوالحجہ کو نہایت بے دردی کے ساتھ روزے کی حالت میں قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہوئے شہید کر دیا گیا۔ جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی تو 3 دن تک شرپسندوں نے آپ کی تدفین میں رکاوٹ ڈالی، اور پھر 3 دن کے بعد مدینہ کے کچھ با اثر لوگوں نے، جن میں حضرت حکیم بن حزام اور حضرت جبیر بن موتام بھی تھے، حضرت علی سے حضرت عثمان کے دفنانے کے بارے میں بات چیت کی اور یہ بھی درخواست کی کہ آپ اپنے خاندان کے لوگوں کو بھی اس میں مدد کے لیے کہیں۔ جب شرپسندوں کو اس بات کا علم ہوا تو وہ راستے میں پتھر لے کر بیٹھ گئے اور جنازہ گزرنے پر اس پر پتھراؤ کیا۔ مدینہ میں ایک احاطہ تھا جس کا نام حش کوکب تھا اور یہودی اسی میں دفن ہوتے تھے۔ چونکہ جنت البقیع میں شرپسند حضرت عثمان کے جسد مبارک کو دفن نہیں ہونے دیتے تھے، اس لیے آپ کی میت کو حش کوکب میں دفنانے کا پروگرام بنایا گیا اور رات کے وقت آپ کی تدفین کی گئی۔ یہ احاطہ جنت البقیع سے کچھ فاصلے پر تھا۔ جب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے تو انہوں نے احاطہ کی دیوار کو گرانے کا حکم دیا اور لوگوں کو تلقین کی کہ وہ اپنے مردوں کو اس خالی جگہ میں دفن کریں تاکہ یہ جگہ مسلمانوں کے قبرستان یعنی جنت البقیع میں شامل ہو جائے۔ امیر المومنین حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان والا بہت بلند و بالا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی مبارک زندگی میں نبی رحمت شفیع امت، مالک جنت تاجدار نبوت، شہنشاہ رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے 2 مرتبہ جنت خریدی۔ ایک مرتبہ بیر روما یہودی سے خرید کر مسلمانوں کے پانی پینے کے لیے وقف کر کے، اور دوسری بار جیش اسرت کے موقع پر، چنانچہ سنن ترمذی میں ہے۔ حضرت سیدنا عبد الرحمن بن خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ میں بارگاہ نبوی اعلیٰ صاحب الصلاۃ والسلام میں حاضر تھا اور حضور اکرم نور مجسم، رسول محترم رحمت عالم، شاہ بنی آدم، نبی محتشم، سراپا جود و کرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، صحابہ کرام علیہم الرضوان کو جیش اسرت یعنی غزوہ تبوک کی تیاری کے لیے ترغیب ارشاد فرما رہے تھے۔ حضرت سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اٹھ کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، پالان اور دیگر متعلقہ سامان سمیت 100 اونٹ میرے ذمہ ہیں۔ حضور سراپا نور فیض گنجور شاہ غیور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام علیہم الرضوان سے پھر ترغیباً فرمایا تو حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوبارہ کھڑے ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، میں تمام سامان سمیت 200 اونٹ حاضر کرنے کی ذمہ داری لیتا ہوں۔ 2 جہاں کے سلطان سرور ذیشان محبوب رحمان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام علیہم الرضوان سے پھر ترغیباً ارشاد فرمایا تو حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، میں معاذ سامان 300 اونٹ اپنے ذمہ قبول کرتا ہوں۔ راوی فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ حضور انور، مدینے کے تاجور، شافع محشر، بے اذن رب اکبر، غیبوں سے باخبر محبوب داور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سن کر ممبر منور سے نیچے تشریف لا کر 2 مرتبہ فرمایا،
آج سے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کچھ کرے اس پر مواخذہ یعنی پوچھ گچھ نہیں۔ بحوالہ ترمذی۔ آج کل دیکھا گیا ہے کہ کچھ حضرات دوسروں کی دیکھا دیکھی جذبات میں آ کر چندہ لکھوا تو دیتے ہیں، مگر جب دینے کی باری آتی ہے تو ان پر بھاری پڑ جاتا ہے، حتیٰ کہ بعض تو دیتے بھی نہیں۔ مگر قربان جائیے محبوب مصطفیٰ سید الاسقیاء عثمان باحیاء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جود و سخا پر کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اعلان سے بہت زیادہ چندہ پیش کیا۔ خیال رہے کہ یہ تو ان کا اعلان تھا، مگر حاضر کرنے کے وقت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 950 اونٹ، 50 گھوڑے اور 1000 اشرفیاں پیش کیں، پھر بعد میں 10,000 اشرفیاں اور پیش کیں۔ خیال رہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلی بار میں 100 کا اعلان کیا، دوسری بار 100 اونٹ کے علاوہ اور 200 کا، تیسری بار اور 300 کا، کل 600 اونٹ پیش کرنے کا اعلان فرمایا۔ باہوالا مرات المناجی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ نیکی کی بات کو سننے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت و توفیق مرحمت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین محترم، درخواست ہے کہ میری آج کی اس معلوماتی ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجئے اور میرے اسلامی و اصلاحی چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ جزاک اللہ خیرن کثیرا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔